Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو قابو میں کر دیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے۔ وہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور اس کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہے۔ اگر تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار سنتے نہیں ہیں، بالفرض وہ تمہاری پکار سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے تمہاری پکار کو۔ قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور اللہ جیسا جاننے والے کے مانند کوئی تمہیں نہیں بتا سکتا ہے۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ دو سمندر یا جو دو دریا آپس میں ملے ہوئے ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ ایک کا پانی کھارا، تلخ اور بے ذائقہ ہے، اور ایک کا پانی میٹھا، خوشگوار، پینے کے قابل، پیاس بجھانے والا ہے۔ اور دونوں کے دونوں سمندروں میں انسانوں کو اس سے تازہ گوشت ملتا ہے، اور زیورات یا گہنے بھی ہیں جن کو انسان نکالتا ہے اور انہیں پہنتا ہے۔ اور پھر اس میں کشتیاں بھی چلتی ہیں، اور وہ کشتیاں بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جہاز اور شپ ہوتے ہیں جو پانی کو پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں، اور اس کے ذریعے انسان اللہ کا دیا ہوا رزق تلاش کرتا ہے۔ سمندر کے اندر بھی اور کشتیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا کر رزق حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اس لیے ہے تاکہ انسان شکر ادا کرے۔ یہ اللہ کی قدرتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اسی کی قدرت کے مظاہر میں سے، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ جاڑے کے موسم میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے۔ یہی ہے رات اور دن کا ایک دوسرے میں داخل کرنا۔ اس وقت جو چل رہا ہے ٹائم، فجر کا وقت ابھی آگے بڑھ رہا ہے، اب وہ بالکل انتہا تک پہنچ چکا ہے، اور مغرب کا وقت جو ہے وہ ادھر لوٹ رہا ہے، جو بیک کی طرف جا رہا تھا اب وہ ادھر سے پلٹنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ادھر سے دن کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور ابھی ادھر سے رات ہی بڑھ رہی ہے۔ تو ایک طرف سے رات بڑھ رہی ہے اور ایک طرف سے دن بڑھ رہا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو رات بڑھ رہی تھی وہ اپنی جگہ جا کر رک جاتی ہے، اب وہ بیک ہوگی ادھر سے رات جو بیک واپس ہو کے بڑھ رہی تھی، دن کو گھٹا رہی تھی، تو اب وہ جو ہے پلٹ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کر کے سردی کے موسم میں کیا بولتے ہیں کہ دن چھوٹا
اور گرمی کے موسم میں رات چھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو داخل کرتا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کی قدرت میں سے۔ اور یہ نہیں، اسی کے بعد یہ سورج اور چاند کا ذکر کیا، جن سے رات اور دن کا ظہور ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سورج اور چاند کو بھی قابو میں کر دیا ہے۔ وہ ہمارے قابو میں تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وہ جیسا چاہتا ہے، اس کے منشا، اس کے حکم کے مطابق یہ کام کرتے ہیں۔ سورج اپنی جگہ سے نکلتا ہے، اپنی جگہ جا کے ڈوبتا ہے۔ نکلنے کا بھی کہہ لیجئے کہ نکلنے کی جگہ بھی متعین ہے اور ڈوبنے کی جگہ بھی متعین ہے۔ یہ پورے سال میں دن تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس کی جگہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ایک جگہ کہا گیا کہ رب المشرق والمغرب، اللہ جو ہے مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے۔ تو مشرق یہ ہو گیا اور مغرب یہ ہو گیا۔ ایک جگہ کہا گیا کہ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرق کا رب ہے، دونوں مغرب کا رب ہے۔ اب دو مشرق دو مغرب، یہ کون سے ہیں بھائی؟ مشرق کا مطلب سورج نکلنے کی جگہ، مغرب کا مطلب سورج ڈوبنے کی جگہ۔ تو دو مشرق، دو سورج نکلنے کی جگہ، دو مغرب، دو سورج غروب ہونے کی جگہ۔ اس کو اپنے یہاں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ گرمی میں سورج اس سائیڈ میں نکلتا ہے اور سیدھے سر پہ ہوتے ہوئے جا کر ادھر ڈوب جاتا ہے، اور سردی کے موسم میں وہ ادھر کھسک آتا ہے اور ادھر نکلتا ہے اور کنارے کنارے جا کر مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ تو سردی اور گرمی کے اعتبار سے یہ دو مشرق ہو گئے کہ گرمی میں پورب اور اتر میں نکلتا ہے، اور سردی میں پورب اور دکن کی طرف نکلتا ہے۔ یہ اس کے مشرقین ہیں اور یہ کے مغربین ہیں۔ اگر آج کی سائنس کے اعتبار سے جیسے کہ تحقیق کے مطابق ہوا کہ سورج یہاں سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسری جگہ رات ہو جاتی ہے، اور جب ہمارے یہاں رات ہوتی ہے تو وہاں دن ہو جاتا ہے، امریکہ وغیرہ۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مشرق یہ بھی ہے، مشرق وہ بھی ہے، بس فرق کیا کہ یہ ہمارا مشرق ہے اور وہ ان کا مشرق ہے جو مغرب میں رہ رہے ہیں۔ تو مشرقین یہ بھی ہو سکتا ہے، جو آج کی تحقیق ہے، آج دنیا جان رہی ہے گول ہے، اور اس اعتبار سے سب سمجھ رہے ہیں کہ بیک وقت پوری دنیا میں نہ سورج ہوتا ہے، نہ بیک وقت پوری دنیا میں کیا بولتے ہیں چاند ہوتا ہے، رات ہوتی ہے۔ ایک وقت میں سورج ہوتا ہے اور ایک وقت میں چاند ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی مشرق ہے اور یہ مغرب بھی ہے، اور وہ بھی مشرق ہے وہ بھی مغرب بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی مشرقین اور مغربین ہو گئے۔ اس کے بعد ایک جگہ کہا گیا رب المشارق والمغاربی، بہت سی مشرقوں کا رب بھی ہے، بہت سی مغربوں کا رب ہے۔ یعنی سورج نکلنے کی جگہ صرف ایک اور دو نہیں ہے، بہت سی جگہ ہیں نکلنے کی بھی اور بہت سی جگہ ہیں ڈوبنے کی بھی۔ اب وہ ہر دن کے اعتبار سے، ہر دن کے اعتبار سے، آج سورج اتنے بج کر اتنے منٹ پر نکلے گا تو اس کی جگہ یہ ہوگی، کل سورج 1 منٹ بعد نکلے گا تو اس سے تھوڑا سا کھسک کر اس کی جگہ یہ ہو جائے گی، دوسرے دن سورج اور جگہ سے نکلے گا تو کھسک کر اس کی جگہ یہ ہو جائے گی۔ تو روزانہ اس کی جگہ کیا ہو رہی ہے؟ چینج ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے وہ مشارق اور مغارب بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے قابو میں ہے، قدرت میں ہے، اسی کے حکم کے مطابق جہاں سے وہ کہتا سورج اس جگہ سے نکلتا ہے، اور جہاں وہ کہتا اس جگہ جا کر سورج۔ اس کے علاوہ جو اس کے اور بھی فائدے ہیں، گرمی پہنچانا، توانائی پہنچانا، انرجی پہنچانا، وٹامن عطا کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں، کھیتیوں کا پکانا، جوار بھاٹوں کا سبب بننا وغیرہ وغیرہ، جو بھی اللہ رب العزت نے اس کے فوائد رکھے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ اس سے ہمیں مل رہے ہیں، وہ ہمیں اس سے مل رہے ہیں۔ آج اس کے ذریعے ایک دوسرا فائدہ بھی ہم نے اٹھا لیا، وہ جو آج کل کون سی لائٹ، سولر سسٹم جو ہے، وہ کیا ہوتا ہے، سورج سے جو ہے وہ چارج ہوتی ہے بیٹری، اور اس کے بعد رات میں وہ بیٹری لائٹ جو جل جاتی ہے۔ سولر سسٹم اسی سے ہم انرجی حاصل کر کے روشنی حاصل کر رہے ہیں اور اپنے رات کو جو ہے منور کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو مختلف فائدے ہیں
جو اللہ رب العزت نے سورج اور چاند میں رکھے ہیں، اور آگے چل کر نہ جانے کتنے ایسے فائدے ہیں جو ابھی ہمارے سامنے اوجھل ہمیں نہیں معلوم، آگے چل کر نہ جانے کتنے اس کے فائدے ہمیں سامنے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے قابو میں ہے، اسی نے جیسا کر رکھا ہے یہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، ہر ایک وقت مقررہ تک کے لیے چل رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کہا گیا کہ زمین چل رہی ہے، سورج اپنی جگہ کھڑا ہے، تو اس وقت کے جنہوں نے تحقیقات کی ان کے خلاف مقدمے کر دیے کہ زمین تو چل رہی ہے، سورج نہیں چل رہا ہے، لہذا جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ سورج چل رہا ہے ان کا سر قلم کیا جائے۔ نہ جانے کتنے سائنسداں تھے جن کا سر اس وجہ سے قلم کیا گیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ سورج چل رہا ہے۔ پھر ایک دور آیا کہ سورج چل رہا ہے، زمین نہیں چل رہی ہے، تو جو زمین کے چال کے وہ تھے ان کا یہ کہنا، ان کو جو ہے قتل کیا گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین چل رہی ہے حالانکہ سورج چل رہا ہے، ان کو قتل کیا جائے۔ ایسے ایسے سائنٹسٹوں کو قتل کیا گیا باقاعدہ، اور ایک نہیں بڑی بڑی تعداد میں قتل کیا گیا ہے۔ قرآن نے تو ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے، سورج بھی چل رہا ہے اور چاند بھی چل رہا ہے، ہر ایک کی جگہ اللہ رب العزت نے متعین کر رہی ہے، اور ہر ایک کا وقت بھی متعین ہے، بس جو وقت اس کا ہے اسی اعتبار سے یہ چل رہے ہیں، اور جس دن اللہ کہے گا ختم اس دن یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ دے گا قیامت کے وقت میں سورج اپنی جگہ سے نکل رہا، کہہ دے گا نہیں آج ادھر آئے ہو، سجدہ کیا، اجازت مانگ رہے، اب یہاں آگے جا کر نکلنے کی اجازت نہیں، جیسے ہے پلٹ جاؤ، تو سورج وہیں سے پلٹ جائے گا۔ تو بجائے مشرق سے نکلنے کے اس دن کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا، یہ مشرق اس کا بن جائے گا اور یہ مغرب بن جائے گا، الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ ابھی ایسے چل رہا ہے، ایسے پھر ہو جائے گا سسٹم۔ یہ اللہ کی قدرت میں ہے، جب چاہے گا جیسے چاہے تو پھیر دیتا ہے۔ کسی بھی بڑے سے بڑی طاقت کو، بڑی سی بڑی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں، یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ اس میں انٹرفیئر کر سکے، اس میں الٹ پھیر کر سکے اور اللہ کے حکم کو ادھر سے ادھر تبدیلی لا سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، پالنہار ہے، اور اس کے بعد اسی کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کسی اور کی بادشاہت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو نا، کھجور سبھی کھاتے ہیں، گٹھلی سبھی لوگ نکالتے ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ جب ہم گٹھلی نکالتے ہیں تو گٹھلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، ایک ہلکی سی پرت ہوتی ہے، پنی ہوتی ہے، اس کو قطمیر عربی میں کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں، یہ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے اور گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کے بھی مالک نہیں، جو ایک معمولی چیز ہے جس کو کوئی سمجھتا نہیں، حیثیت نہیں دیتا اور اس کی کوئی وقت نہیں ہمارے نزدیک، اس کے بھی یہ جو معبودان باطلہ ہیں مالک نہیں ہے۔ یعنی ایک ذرہ سی چیز جو ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ بڑی بڑی چیزیں تو چھوڑ دیجئے، زمین، آسمان، بارش اور ہوائیں اور یہ ساری چیزیں، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ ایک ذرہ سی بے وقات چیز کی بھی جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے مالک نہیں ہے، تو بڑی چیزوں کے مالک کہاں سے ہو جائیں گے؟ اللہ نے اس میں اس کے بعد دو چیزیں بتائی کہ پہلی چیز ہے کہ اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر سن بھی لیا، فرض کر لو سن لیا، تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے ہیں وہ، کیونکہ جب مالک ہی نہیں ہے تو جواب کہاں سے دیں گے؟ جو مالک ہوتا ہے اسی کو اختیار حاصل ہوتا ہے، جو مالک نہ ہو اس کو اختیار حاصل نہیں ہے، اس کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت مالک ہے، اس کو اختیار حاصل ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کو، چاہے جو معبود ہوں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، چاہے جناتوں میں سے ہوں، چاہے فرشتوں میں سے ہوں، چاہے دیوی دیوتاؤں میں سے ہوں، چاہے کیا بولتے ہیں پہاڑ اور درخت اور دیگر تمام دریا یہ معبود ہوں، چاہے یہ پتھر جن کو بنا کر تراش کر پوچھتے ہیں یہ مالک ہوں، جن کو بھی ہم مالک سمجھتے ہوں، ان میں سے کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے دو باتیں فرمائی کہ اگر پکارو گے تو وہ سنیں گے نہیں، بالفرض سن لیں تو جواب نہیں دیں گے، جس میں دونوں طرح کے معبودوں کا ذکر آ گیا۔ پتھر ہے، مٹی ہے، ٹھیکرے ہیں، پہاڑ سے جو چٹانیں نکلتی ہیں، پتھر نکلتے ہیں وہ ہیں، جن کو ہم تراشتے ہیں وہ بات ہے، وغیرہ وغیرہ، سونے چاندی کی چیز سے جن کو ہم ڈھال لیتے ہیں، ایک مجسمہ بنا دیتے ہیں وہ ہے۔ یہ سب وہ ہیں جو ہماری بات سنتے نہیں، یہ سنتے ہی نہیں ہے، اور اگر بالفرض
ہم دوسروں کو معبود مان لیں جس کو غیر مذہب والے مانتے ہیں، اگر ہم ان کے اعتبار سے مان لیں کہ انہوں نے ولیوں کو، پیروں کو، اپنے وقت کے جو ہے اس وقت کے راہبوں کو انہوں نے اگر خدا مان لیا ہے، تو وہ جس وقت زندہ تھے اس وقت بھی وہ اللہ کی مخلوق تھے، اللہ کے بندے تھے۔ اب مرنے کے بعد جب من و مٹی نیچے چلے گئے ہیں، زندگی میں وہ سن رہے تھے آپ کی بات، یہاں سے جانے کے بعد اب وہ سن ہی نہیں سکتے ہیں، ان کا بھی ذکر آ گیا اس کے اندر۔ دونوں طرح کی اللہ نے فرمایا کہ ایک جگہ کہ قو انفسکم وعلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان بھی ہیں، لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن پتھروں کی، جن کو یہ مجسمہ بنا کر معبود سمجھ کر پوجتے ہیں، قرآن کی آیت میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، وہ سب ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ خود اپنی آنکھوں سے اپنے معبودوں کو دیکھیں گے، یہ ہمارے شیو جی ہیں، یہ ہمارے فلاں جی ہیں، یہ ہمارے فلاں جی ہیں، یہ وہ ہیں جو کیدارناتھ کی گھاٹی میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں، جو فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جن کی ہم پوجا کرتے تھے، اور آج جو ہے یہ ہمارے سامنے خود جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کا جہنم میں پھینکا جانا بے معنی، کوئی حیثیت نہیں، مٹی آج بھی ہے، مٹی وہ اس وقت بھی ہے، کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کی وجہ سے جلن کس کی ہوگی، تکلیف کس کی ہوگی؟ جو عبادت کر رہا ہے۔ وہ کہے گا میں نے تو ان کو اچھا سمجھ کر عبادت کی تھی کہ یہ شریک ہوں گے اللہ کے، یہ ہماری بخشش کروا دیں گے، ہم کو سورگ میں، جنت میں پہنچا دیں گے، ہم تو جہنم میں گئے ہی، ہمارے ساتھ یہ بھی گئے جن کا ہم نے سہارا لیا تھا، یہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو وہاں بھی ان کی باتیں نہیں سنیں گے اور یہ دیکھ دیکھ کر جلیں گے، تو ہم نے بہت افسوس کریں گے کہ آپ کیا کریں، جن کی ہم پوجا کرتے تو ہمارے سامنے خود جہنم میں ہے، یہ ہم کو کیا بچائیں گے۔ تو لوگ بھی اور پتھر بھی، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کی پرستش کرتے ہیں تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے وہ فرشتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سجدہ ریز ہے اللہ کے سامنے، ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لانے والے ہیں، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہو، چاہے ولی ہوں، چاہے پیر ہوں، چاہے جو ہوں، انہوں نے اپنے زمانے میں اللہ رب العزت کو راضی کیا، اللہ نے ان کا فیصلہ کر دیا، اب وہ اگر جنت میں ہے اور ہم نے ان کے جانے کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی، یکفرون بشرککم، وہ تمہاری شرک کا انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری پرستش کیا ہی نہیں کرتے تھے، انکار ہی کر دیں گے، تم ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ بھی ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اگر میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد اگر تم نے ہماری پوجا شروع کر دی تھی، میری عبادت شروع کر دی، تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل ہیں، ہمیں کوئی اس کا علم نہیں۔ اب چاہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی ہو، چاہے عزیر علیہ السلام کی پوجا کی ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی ہو، چاہے کسی بھی دیوی دیوتا کی پوجا کی ہو، سب آخرت میں انکار کر دیں گے۔ فرض کر لیجئے کہ زمین ہے، وہ تو بولتی نہیں کہ وہ کہے گی کہ ہم معبود تھے، انہوں نے میرے عبادت کی، پہلے تو بولیں گے نہیں کیونکہ گونگے ہیں، لیکن اگر قرآن کی اس آیت کے ذریعے کہ یومئذ تحدث اخبارا بان ربک اوحی لہا، سورہ اذا زلزلت کی آیت ہے کہ جس دن یہ زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی ہمارے بارے میں کہ ہم نے کیا عمل کہاں پر کیسے کیا، تو یقینی بات ہے کہ جس پتھر کی ہم نے عبادت کی تو وہ پتھر بھی آخرت میں گواہی دے گا، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کو زبان بھی ہوگی، تو اس دن کیا کریں گے، یکفرون بشرککم، تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، کہیں گے میری پوجا کیوں کی، میں تو مٹی، میں تو تمہیں کچھ کر نہیں سکتا تھا، میں تو ڈھیلا تھا، میں تو پتھر تھا، میں تمہارا کچھ بنا بگاڑ نہیں سکتا تھا، تم نے ہم کو فلاں جگہ سے اٹھا کر یہاں پر لا کر استھاپنا کر کے تم نے میری عبادت شروع کری، میرے سامنے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیا، میرے سامنے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا، تو میں تو مٹی، میں ایک پتھر، بے جان چیز، میں ادھر سے ادھر بھی نہیں کر سکتا، میں کچھ بول نہیں سکتا تھا، میں ہل نہیں سکتا تھا، میں اپنا کام نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ رب العزت نے ہمیں صرف حکم دیا تھا کہ جہاں چاہو وہاں پھینک دو، ہاں آنکھ دی تھی، آج اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم بیان کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر اس نے میری عبادت کی، حالانکہ میں معبود نہیں ہوں، پروردگار اس کو جہنم میں پھینکا جائے، وہ خود تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے۔
جیسے تمہارے اعضا گواہی دیں گے ویسے وہ سب بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو آخرت میں وہ سب انکار کر دیں گے، اور کوئی بھی آپ کو اس طرح کا واقعہ، اس طرح کی بات اللہ جیسے نہیں بتا سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اور اس سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس لیے کہا کہ لا ينبئک مثل خبیر، اللہ جیسے باخبر کی طرح تمہیں کوئی اور دوسرا نہیں بتا سکتا ہے. اللہ رب العزت اپنی ذات پر ہم سب کو کما حق و ایمان کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.